بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پاکستان کے قانون میں آرٹیکل 295 کے تحت گستاخ رسول کی سزا بطور حد قتل ہے، اور اس جرم کے پائے جانے اور اقرار یا شرعی گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جانے کی صورت میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سزا کا اطلاق کرے، اور توہین رسالت سمیت تمام شرعی حدود کے نفاذ اور سزاؤں کا اجرا حکومت کا کام ہے۔ ہر کس اور ناقص اس طرح کی سزا جاری کرنے کا مجاز نہیں۔ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا مجرم پایا جاتا ہے تو شریعت اور قانون کے تقاضے پورے کرے، اور ایسے مجرم کے خلاف پرامن قانونی چارہ جوئی کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچائے۔ فقط واللہ عالم۔ گزشتہ دنوں سیالکوٹ میں سری لنکن فیکٹری مینیجر کا اندھوناک قتل کسی طور پر جہاں اسلام میں جائز نہیں، وہیں قانون میں بھی اس کی ممانعت ہے۔ اس پر آغاز میں ہی میں نے ایک فتویٰ کا ذکر کیا ہے جس میں صاف صاف لکھا ہے کہ اگر کہیں ایسا جرم ہوتا ہے تو اسے قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن ہم دین کو تو مانتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے کہ دین کی ایک بھی نہیں مانتے۔ یہ افسوسناک واقعہ ہماری جہالت کی بھرپور عکاسی کر رہا ہے کہ ہم میں آج بھی شعور کی کمی ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے یہاں اعلیٰ سطح پر کمیٹیاں بھی بنا دی گئی ہیں، اور وزیر اعظم نے بھی نوٹس لے لیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ ملزمان بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں، لیکن کیا اس سے دین اسلام کو جو نقصان ہوا ہے کیا وہ پورا ہو پائے گا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ دین سے محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، مگر ہم اس حصے کو ہمیشہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیالکوٹ واقعہ غیر معمولی ہے۔ سری لنکا پاکستان کے دوست ممالک میں سے ہے۔ ہم کس منہ سے انہیں جواب دیں گے؟ ہم کس طرح اس مینیجر کی جھلسی ہوئی لاش اس کے گھر والوں کو دیں گے؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب ابھی تک ہمارے پاس موجود نہیں۔ چلیے مان لیتے ہیں کہ سری لنکن مینیجر توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، تو کیا اس ملک میں قانون موجود نہیں جو اسے سزا دے سکے؟ ہم صرف مشتعل ہونا جانتے ہیں۔ ہم میں صبر، برداشت، رواداری سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ہم بنا سوچے سمجھے ہجوم کا حصہ بن جاتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف شر پھیلانا ہوتا ہے۔ بھوک برداشت کی جا سکتی ہے، مگر جہالت کبھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان میں خواندگی کی شرح انتہائی کم اور ناخواندگی کی شرح سب سے زیادہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ملک میں انصاف موجود نہیں۔ تعلیم کے نظام پر کرپشن کرنا آج فیشن بن چکا ہے۔ تعلیمی اداروں کو محض فیس سے مطلب ہے۔ ان انسٹیٹیوشن میں وہ لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں جنہیں خود ابھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کا نظام مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے، مگر کسی حکومت نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ پیسے دے کر نمبرز حاصل کر لیے جاتے ہیں، پیسے دے کر ڈگریاں مل جاتی ہیں، سب کام پیسوں سے یہاں آرام سے ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وطن عزیز میں سب سے زیادہ مانگ ہی پیسوں کی ہے۔ سیالکوٹ واقعہ پر اب جس طرح عالمی دنیا میں پاکستان کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے، اور جس طرح ہمارے دشمن ہم پر طنز کے تیر برسا رہے ہیں، وہ اب ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ جس طرح باہر سے لوگ یہاں آ کر کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے ہم وطن بھی
دیار غیر میں برسر روزگار ہیں۔ یہ واقعہ ان کے لیے کتنی پریشانی لے کر آئے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ طیش اور غصے میں آ کر ہم نے ایک بہت غلط قدم اٹھایا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس ہجوم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو انہیں سمجھاتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم پہلے تو ایسے ہرگز نہ تھے۔ پیار، محبت، امن اس ملک کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ دنیا ہماری مہمان نوازی کی مثال دیا کرتی تھی، لیکن آج ہم دنیا میں تو رسوا ہو ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ دین سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ واقعہ ہو کر گزر گیا، مگر آنے والے وقتوں میں جو پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پر ٹوٹیں گی، یقیناً ہم اس سے ابھی واقف نہیں۔ حکومت، علماء کرام اور انصاف فراہم کرنے والوں سے گزارش ہے کہ ملک میں کم از کم تعلیم کے معاملات سے کرپشن کا خاتمہ کر دیا جائے اور تعلیمی نظام کو بہتر سے بہتر بنانے میں اپنی پوری طاقت استعمال کیجیے۔ اگر ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو ہمارے باقی کے نظام بھی بہتر ہو جائیں گے، ورنہ ہم آج جس جہالت میں جا چکے ہیں، آنے والے وقتوں میں ہم دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ لوگوں کی نسل باہر ممالک میں پڑھ کر مہذب شہری بن جائے گی، لیکن یہاں والے اندھیروں میں ہی بستے رہیں گے۔ ملک میں توہین مذہب کے نام پر اس طرح کے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں، جن کی تحقیقات کے بعد علم ہوا کہ وہ واقعات ذاتی اناد یا غلط فہمی کی بنیاد پر پیش آئے۔ ان واقعات کی روک تھام کے لیے انتہائی سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اگر گزشتہ واقعات پر ہی حکومت صائب اقدامات کرتی تو آج یہ واقعہ پیش نہیں آتا۔ ہر واقعے کی طرح سیالکوٹ واقعے کی بھی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ اس بار ذمہ داران کے لیے مذہب کے نام پر نرم گوشہ نہیں رکھنا چاہیے۔ سیالکوٹ واقعے کی جو ویڈیوز سامنے آئیں، اس میں تشدد اور قتل کرنے والے صاف نظر آ رہے ہیں۔ 900 لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ مرکزی ملزم فرحان ادریس سمیت 112 افراد بھی زیر حراست ہیں۔ انصاف یہی ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو بھی بغیر کسی رحم قتل عمد کی سزا سنائی جائے، ذمہ داروں کو پھانسی پر لٹکایا جائے، اور جو لوگ مذہب کے نام پر ان قاتلوں کی حمایت کر رہے ہیں، ان کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے۔ تب ہی آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکے گی۔ بہت شکریہ دوستو، مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔